سيما بقية الله في الأرض امام زماننا وولي امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے حل ادلکم وعلیکم السلام حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں، ایک ایسے بزنس کا پتہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گا؟ حل ادلکم علی تجارہ، ایک ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلا سٹیپ اس بزنس کا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے۔ ہر ایک جملہ اس آیت کا، ہر ایک لفظ اس آیت کا بذات ہی ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے کہ جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا گیا ہے ان 10 مجلسوں کے لیے وہ ٹاپک جہاد نفس ہے۔ یہ ٹاپک اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، ایک تو اس کی اہمیت کے اعتبار سے قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے جہاد نفس کے لیے، احادیث معصومین علیہ السلام میں اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ریزن یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں جہاد ایک ایسا لفظ ہے
کہ جو بہت زیادہ ابیوز کیا گیا ہے، مس یوز بھی نہیں بلکہ اس کو اب یوز کیا گیا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا مس یوز اور اب یوز نہ صرف غیروں نے کیا ہے بلکہ اپنوں نے کیا ہے، اور اپنوں میں اپنوں نے کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کیا نظریہ ہے، اہل بیت جہاد نفس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات۔ اصل چیز جو اصل لفظ ہے، اس میں دو تین باتیں ہیں کہ جن کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور جو یہ اس کے لٹرل میننگ جس کو کہا جاتا ہے، لغوی معنی بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری باتیں اپنے آپ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اگر انسان تعصب سے، پریجوڈس سے کام نہ لے تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ جہاد کا اصل معنی کیا ہے، اور اسلام میں جہاد کے کنوٹیشنز کیا ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، لیکن آج اس کے لٹرل میننگ اور جہاد کا کانسیپٹ اور نفس کا کانسیپٹ کیا ہے، مین چیز یہ سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ ہم نفس انسانی کو سمجھیں کہ نفس انسانی کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جہاد کا مختصراً میننگ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہاد جو تمام اسلامی اسکالرز تھے، ابتدائی اسلام سے لے کر ابھی تک جتنے بڑے اسکالرز تھے، سب نے ایک ہی میننگ دیا ہے، تقریباً سب کا جو ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے صعوبت اور مشقت۔ لفظ جہاد جو ہے وہ جہد سے بنا ہے، جہد اور جہد، جہد یا جہد عربی میں اس سے بنا ہے جہاد۔ جہد یا جہد کا مطلب ہوتا ہے صعوبت اور مشقت۔ یہ تھوڑا گاڑھا لفظ ہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ مشقت آپ سمجھتے اردو لفظ ہے، مشقت یعنی مشکل، یعنی وہ چیز جس میں انسان کو بڑی پریشانی محسوس ہو، وہ چیز جس میں انسان کو کافی مصیبتیں اٹھانا پڑے، اسے کہتے ہیں مشقت۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ افضل الاعمال اشقاہا، بہترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سب چیز اگر سہولت کے حساب سے ہو تو پھر تو بہت ہی آسان ہے، اگر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے سب کام ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ لیکن اسلام نے عمدن جان بوجھ کر انسان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اس کو مختلف مراحل سے گزارا ہے اور مختلف عبادتیں اس پر واجب کی ہیں تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، جو ان مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، جو فیس کرتے ہیں ڈیفیکلٹیز کو، ان پر کیا گزرتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی گلف جیسی کنٹری میں رہتا ہے تو اس کی زندگی اگرچہ گلف بہت گرم ہے لیکن وہاں کی لائف سٹائل ایسی ہے کہ آج کل کے زمانے میں بڑی لگژریس لائف سٹائل ہے، اے سی میں رہتا ہے ہمیشہ، گھر میں اے سی، جہاں جاتے اے سی، گاڑی میں اے سی، ہر جگہ اے سی، لباس اچھے پہنتا ہے، کھانے اچھے، غذا اچھی، سب کچھ اچھا، کوئی تکلیف نہیں، کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں، جنرلی جو لوگ وہاں کے افراد ہوتے ہیں، لیکن انہی افراد کو کہ جن کی زندگی بہت ہی لگژری میں گزرتی ہے، ان پر، ان مسلمانوں پر اسلام نے حج کو واجب قرار دیا کہ کیونکہ تم صاحب استطاعت ہو اس لیے اب آؤ حج کے لیے، اور جب حج پر آتے ہیں تو وہ جو لگژری کا لباس ہے وہ انہیں اتارنا پڑتا ہے، اب احرام باندھنا پڑتا ہے، وہ احرام جو تمام مسلمان باندھے ہیں۔ جو افریقہ سے غریب آیا ہے وہ بھی وہی پہنا ہے، جو ہندوستان سے محروم آیا ہے وہ بھی وہی پہنا ہے، جو پاکستان سے گیا، کسی بھی ملک سے کہیں سے بھی کوئی بھی گیا ہو، تمام طبقات اور تمام سوشل سٹریٹا کے افراد سب کی سب وہی لباس میں ہیں۔ اگر گرمی ہے تو سب کو گرمی برداشت کرنی ہے،
اگر سردی ہے تو سب کو سردی برداشت کرنی ہے، جو جس حالت میں ہے، جو اس وقت کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن سب کو برداشت کرنی ہے۔ مشکلات ہیں، عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھئی کیا کریں، کوئی اور ٹھہر جاتے ہیں، ہم ہوٹل میں ٹھہریں گے جا کر، نہیں، ٹھہرنا اسی میدان میں، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہے اور انہی مچھروں کو برداشت کرنا ہے، اور یہی اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، یہی پریشانیاں اٹھانی ہیں، سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان مشقتوں کے ذریعے ہر ایک کو احساس ہو، اسی لیے روایات میں ملتا ہے افضل الاعمال اشق، بہترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جتنا زیادہ تکلیف۔ اسی طرح آپ جو بھی عبادت دیکھ لیں تو لفظ جہاد جہد سے بنا ہے، جوہد سے بنا ہے، یعنی صعوبت، مشقت کو برداشت کرنا، اور رنج ہو اس میں، غم ہو اس میں، تکلیفات ہو اس میں، یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور جہاد جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ عربی قاعدے کے حساب سے مختصراً ایک لائن میں سمجھا دیں کہ اسے باب مفاعلہ، عربی میں باب مفاعلہ کا مصدر کہا جاتا ہے، کہ جس میں جو انسان لڑ رہا ہے، جو انسان مشقتیں برداشت کر رہا ہے، جہاد یعنی لڑنا، مشقتیں برداشت کرنا، ساتھ میں کوئی اور انوالوڈ ہو، سامنے کوئی اور ہو۔ یہ تو مختصراً تھی اس کی لفظی تعریف، خالی بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لفظ کے اعتبار سے لفظ سمجھ میں آ جائے۔ تو خلاصے کے طور پر جہاد اسے کہتے ہیں جہاں انسان لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اسے کہتے ہیں لفظ جہاد۔ اب رہی نفس کی بات، تو نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا جہاد نفس، لیکن جہاد نفس میں یہ نفس ہے کیا چیز؟ یہ نفس کو سمجھ لینا بہت اہم ہے یہاں، کہ نفس کی تعریف انسان سمجھ لے۔ تو آج اس نفس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام نے نفس کی کس طرح تعریف بیان کی ہے، اور بہت اہم ہے اس کو سمجھنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے چلے جائیں تھوڑا سا آگے، تھوڑا یہاں آگے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ لفظ جسے نفس کہتے ہیں، یہ نفس وہ حقیقت انسانی ہے، وہ حقیقت کہ جس کو جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کے نفس کو پیدا کیا، جسم سے پہلے نفس کو پیدا کیا، اور یہ نفس اس کا دائمی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے روز قیامت۔ جسم تو ایسی چیز ہے کہ جب اس کو دفنائیں گے یا جلائیں گے یا جو بھی جسم کے ساتھ کیا جائے تو جسم تو ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جسم نابود ہوگا، لیکن یہ نفس انسانی، یہ طینت، یہ نفس، یہ روح، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ ریالٹیز ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان میں کہتا ہے تو اس نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے، میں، نفس، یہ نفس وہ چیز ہے۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، کہ جتنی آسانی سے بیان کر دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بحر الانوار میں پورا ایک چیپٹر اس کے اوپر لے کر آئے ہیں، باب و حقیقت نفس، نفس کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں 52 ٹریڈیشنز لے کر آئے اہل بیت علیہ السلام سے، 52 حدیث اللہ مجلسی بحر الانوار میں لے کر آئے ہیں۔ اور اسی لیے روایات میں اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اگر حقیقت نفس کو پہچان لے انسان، اگر انسان حقیقت نفس کو پہچان لے تو اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ من عرف النفس تجردا، مولا کائنات یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں، کسی اور کے بس کی بات بھی نہیں اس طرح کی گفتگو کر سکے۔
کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ان منزلوں کو. جو علی کے در پر آئے, اپنے ماتھے کو ٹیکے علی کے در پر, درخواست کرے علی بن ابی طالب سے, تو وہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف النفس تجردا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے نفس کو, اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر دے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا تو وہ اسی طرح اپنے جسم کا غلام رہے گا. اس کی فکر صرف کھانے اور پینے تک محدود رہے گی, سیر کرنے تک محدود رہے گی, گھومنے پھرنے تک محدود رہے گی, عیش و آرام تک محدود رہے گی. بس وہ دنیاوی اعتبار سے سوچتا رہے گا. لیکن اگر علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوا اور حقیقت روح کو پہچانا, حقیقت نفس کو پہچانا, تب وہ سمجھے گا کہ روح کی یہ اعلیٰ منزلیں کیا ہیں, نفس کی حقیقت کیا ہے. تو آئیے چند حدیثیں اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ یہ نفس کی حقیقت کیا ہے, اس کو سمجھو. خود انسان اپنے نفس کو سمجھے اور اس کی روشنی میں دوسری چیزوں کو سمجھے, تاکہ پھر جہاد نفس کا مفہوم اس کے لیے واضح ہو, جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے لیے کلیئر ہو. تو امام فرماتے ہیں ان النفس مثل اخبث الدواب, نفس کیا ہے؟ نفس خبیث ترین جانور کی طرح ہے. نفس انسانی خبیث ترین جانور کی طرح ہے. ان النفس مثل اخبث الدواب, یعنی وہ جانور کہ اگر اس کو باندھ نہ دیا جائے تو یہ پھر قابو میں نہیں رہتا. پھر یہ اتنا ہوا و ہوس میں, اتنا خواہشات نفسانی میں, کارنل ڈیزائرز میں, اینیمل انسٹنکٹس میں اتنا بے قابو رہتا ہے کہ یہ اپنی خواہش کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے, کسی کو بھی رسوا کر سکتا ہے, کسی کو بھی ذلیل کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے یہ انسان. جو آج آپ دنیا میں قتل و غارت گری دیکھ رہے ہیں, دنیا میں گناہ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے قرآن اور آل محمد کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے, حدیث کیا ہے, کتنی خوبصورت ہے حدیث. سن لیجئے مولا کائنات کی عجیب و غریب حدیث ہے. فرماتے ہیں العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون. حدیث پر غور کریے گا, جوانوں سے درخواست ہے اس کو محفوظ کر لے. العلم قائد, علم قائد ہے. قائد کا معنی آپ کے لیے قائد اعظم سنا ہوگا آپ نے. قائد یعنی لیڈر, قائد یعنی لیڈر. علم قائد ہے, علم لیڈ کرتا ہے, علم راہ بتاتا ہے, علم ویژن دیتا ہے, علم راستہ بتاتا ہے. علم کہتا ہے دیکھو یہ راستہ ہے, یہ راہ ہے, یہ چاہ ہے. اب آج کل مسئلہ ایک بولنے میں یہ ہوتا ہے کہ جوانوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے تو پورا پھر انگلش میں بتانا پڑتا ہے. ایک سلوات بھیج دیجیے. ہم نے چاہ کہا تو ایک دم حیرت انگیز نظریں ہو گئی, چائے کا یہاں ان سے کیا تعلق ہے؟ چاہ کہتے ہیں کنویں کو, کھائی کو. چاہ یعنی کنواں, کھائی. تو علم بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ کھڈا ہے, تو یہ راستے پر چلنا ہے اور یا کھائی میں گرنا نہیں ہے. اگر علم ہوگا تو راستہ بالکل واضح ہوگا, اگر علم ہے. اور عمل سائق ہے. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, عمل ڈرائیو کرتا ہے. علم کا کام صرف راستہ بتانا ہے. علم نے بتا دیا دیکھو یہ راستہ ہے, اس راستے پر چلنا ہے,
اس طریقے سے چلنا ہے. دیکھو یہ عمل ہے، اگر یہ عمل انجام دو گے تو بچتے رہو گے، تو پھر کھڈے میں گرو گے نہیں، محفوظ رہو گے. تو علم قائد ہے اور عمل سائق ہے. سائق یعنی چلانے والا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر علم ہے لیکن عمل نہیں تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں ایھا الناس، مولا کائنات کوفے میں ممبر پر جا کر خطبہ دے رہے ہیں، ایھا الناس اعلموا، جان لو ان کمال الدین، کہ دین صرف اس وقت مکمل ہوگا تمہارا، ان کمال الدین طلب العلم، جب تم علم حاصل کرو گے، والعمل بہ، اور اس پر عمل کرو گے. صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا، علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے. علم قائد ہے، عمل سائق ہے. جملے پر غور کریے گا مولا کائنات کے. علم قائد ہے، عمل سائق ہے. والنفس حرون، اور نفس وہ جنگلی گھوڑا ہے کہ جس کو ان دونوں کے بغیر قابو میں نہیں لایا جا سکتا. حرون اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کو قابو میں لانے کے لیے اس کے ایک پیر کو ایک رسی سے باندھا جاتا ہے اور دوسرے پیر کو دوسری رسی سے باندھا جاتا ہے، ایک رسی سے بھی قابو میں نہیں آتا. اب یہ لفظ حرون صرف علی ابن ابی طالب نے استعمال کیا، یہ لفظ حرون، اور بتا دیا کہ دیکھو ایک لفظ میں وہ فصاحت اور وہ بلاغت پیش کر دی، وہ ایلوکوینس کہ بات سمجھ گئے. نفس انسانی کو اگر سمجھنا ہے تو نفس انسانی وہ ہے کہ یہ اس گھوڑے کی طرح ہے جو قابو میں نہیں آئے گا. اگر اس کو کنٹرول میں لانا ہے تو ایک پیر کو علم و عقل سے باندھ دو اور دوسرے پیر کو عمل سے باندھ دو، تب یہ تمہارے قابو میں آئے گا، ورنہ یہ قابو میں نہیں آئے گا. بہت سارے ایسے با علم افراد گزرے ہیں جن کے پاس علم تو تھا لیکن جب عمل کے میدان میں آئے تو صفر تھے، زیرو تھے. عمل کے میدان میں آئے تو خواہشات دنیاوی نے، دنیا کی ڈیزائرز نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ مولا کائنات کا ایک جملہ اور سن لیجئے، عجیب جملہ ہے واقعاً. جتنا انسان حدیثیں پڑھتا چلا جائے، نہج البلاغہ پڑھتا چلا جائے، غرر الحکم پڑھتا چلا جائے، غرر الحکم میں مشہور عالم دین عبد الواحد آمودی، انہوں نے مولا کائنات کی 10,760 حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، 2 3 ورڈ کی زیادہ تر، کچھ بڑی ہیں تھوڑی لیکن زیادہ تر سب ایسی ہیں. 10,760 حدیثیں شیخ عبد الواحد آمودی. عجیب و غریب روایات، عجیب و غریب حدیثیں. مولا کائنات فرماتے ہیں النفوس طلقہ، نفوس یعنی نفس انسانی وہ ہے کہ جس پہ کوئی قابو نہیں ہے، بغیر کنٹرول کا جانور ہے. النفوس طلقہ، طلقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ان کنٹرولڈ، ان برائڈلڈ، اس کو کوئی قابو میں نہیں رکھ سکتا. لیکن عید العقول تم سے کو عنتہا عن النحوس، لیکن عقل کے ہاتھ اس کی لگاموں کو باندھ دیتے ہیں اور اس کو بربادی سے بچا لیتے ہیں. یہاں مولا کائنات فرما رہے ہیں عقل کے ہاتھ، عید العقول. اگر انسان صاحب عقل ہے، اور اس سے پہلے عقل کی گفتگو گزر چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے مجلسوں میں عقل کی گفتگو گزر چکی ہے کہ عقل کی جنود ہیں، عقل کی فوجیں ہیں، عقلی صفات ہیں. اگر انسان ان سے آراستہ کرے تو اس نفس پر قابو پا سکتا ہے، اور اگر نہیں
تو پھر انسان اس نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نفوس، یہ نفس انسانی اس جانور کی طرح ہے کہ جس پر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی قابو نہیں، لیکن عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اب آئیے، جب مختصراً اس حقیقت کی طرف چیزیں واضح ہو گئی تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اور بات کو واضح کریں، اور ان آیات کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس طرح سمجھایا ہے. قرآن میں سورہ یوسف کی مشہور آیت ہے جو تقریباً ہر آدمی اس سے واقف ہے جو قرآن پڑھتا رہتا ہے. جو قرآن سے واقف ہے وہ تقریباً اس آیت سے بھی واقف ہے اور اس لفظ سے بھی واقف ہے کہ قرآن میں یہ لفظ ملتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس وہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف امر کرتا ہے. امارہ الف سے، یعنی بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بہت زیادہ حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو. الا ما رحم ربی، مگر وہ افراد کہ جن پر اللہ کے میرے پروردگار کی رحمت ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہے، صرف وہ افراد ہیں کہ ان کا نفس گناہ کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب یہ نفس امارہ کیا ہے؟ تو آئیے پھر علی کے در پر چلیں، علی سے پوچھیں کہ نفس امارہ کی تفسیر کیا ہے، نفس امارہ کی تعویل کیا ہے. تو آئیے دیکھیں، مولا کائنات نے 2-3 حدیث سے زیادہ نہیں، اور آج بات کو یہی ختم کریں گے کہ نفس امارہ کی تعویل کیا کی ہے. یہ ضروری کہ انسان اپنے نفس کو سمجھے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں النفس الامارۃ المسولۃ. غور کریے گا، نفس امارہ یعنی حکم دینے والا نفس وہ ہے جو مسولہ اسے کہتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسے عربی میں تسویل کہتے ہیں. تسویل یعنی ایک بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنا. تسویل کہتے ہیں ایک بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا. مثلا اگر آپ کسی جوان سے پوچھیں کہ تم کیوں فلم دیکھتے ہو، تو کہتا ہے کہ اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہے. اور اس سے کہے کہ بھئی یہ تم سیریلز کیوں دیکھتے ہو، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی یہ حرام تھوڑی، یعنی وہ مر جائے تقلید بھی بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، فتویٰ بھی دینے لگتا ہے. اسے کہتے ہیں تسویلہ. اور قرآن نے یہ لفظ 2 واقعات میں استعمال کیا، 3 جگہوں پر. 2 مرتبہ قرآن نے استعمال کیا ہے. سورہ یوسف کی داستان میں کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کے شرٹ کو لے کر آئے حضرت یعقوب کے پاس، تو پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کیا، کیونکہ تم کو تمہارے نفس نے یہ کہا کہ ہم یوسف کو پھینک دیں کنویں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے باپ سے جا کر، اپنے والد سے جا کر کسی طرح ان کے سامنے جسٹیفائی کریں گے. دیکھو ہمارا بھی پرابلم ہے نا، ہمارے ڈیڈی ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو کم چاہتے ہیں، اس لیے ایک کام کرو، ان کو راستے سے ہی ہٹا دو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کام ہو گیا. دوسری مرتبہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے دوسرے واقعے میں، وہ سامری نے، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، تو سامری نے جب وہ گوشالہ تیار کیا، اس کاخ کو تیار کیا، تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کام کیوں کیا؟ اس سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں تو میں بنانے کے لیے تیار ہوں، میں دکان ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس خریدار موجود ہیں، تو اس لیے میں نے کام کیا. اور پاور کہاں سے آیا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، کیونکہ سامری عالم تھا.
سامری عالم تھا لیکن عالم بغیر عمل کا، عالم تھا بغیر عمل کا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل جا رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نشان جہاں جا پڑ رہے ہیں تو اس مٹی میں تاثیر ہے. یہ مٹی جس پر جبرائیل کے پیر ہیں اس مٹی میں وہ تاثیر ہے کہ جو چیز انانیمیٹ ہے، جس میں جان نہیں ہے، اگر اس مٹی کو اس گاؤسارے میں، اس پتلے میں ڈال دیں گے تو پتلے میں جان آ جائے گی، پتلا بولنے لگے گا. سامری کو اتنی تمیز تھی کہ اگر جبرائیل کے پیر جہاں پڑ جائیں تو وہ مٹی جاندار ہو جائے گی. لیکن امت مسلمہ کو اتنی عقل نہ تھی کہ جبرائیل کا استاد جہاں بیٹھ جائے تو اس مٹی میں کتنی تاثیر ہوگی، اور امت مسلمہ بدعت کا فتویٰ دینے لگی. تو سامری نے جب یہ حرکت کی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں کیا تم نے؟ کہا میں نے یہ کام غلط کیا لیکن میرے نفس نے برے کام کو اچھا بنا کر پیش کیا. تو اب مولا کائنات فرماتے ہیں المسولہ، اب سنیے گا جملوں پر، تملق المنافق، یہ ایسی چمچا گیری کرتا ہے نفس جیسے منافق چمچا گیری کرتا ہے. یہ ایسی خوشامد کرتا ہے جیسے منافق خوشامد کرتا ہے. منافق کیسے کہتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہو جو لوگ خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں، اگر نہیں دیکھا ہو تو کسی پولیٹیشین کو دیکھ لیجئے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں یا کسی پیسے والے کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں تو کس طرح خوشامد کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر چیز جو وہ کرے صحیح کرے. کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ سوچتا ہے اگر کہہ دوں گا کہ غلط ہے تو کل ان فیور سب ہٹ جائے گی، پھر کل یہ مجھے بلاتے اپنے پاس بٹھاتے، کل سے بٹھائیں گے نہیں. اگر جو بھی پڑھنا ہوگا صحیح صحیح پڑھ دوں گا تو پھر اگلے سال سے کسی اور کو بلا لیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ سب کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہوتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جو بات ہے اسے کہا کرو، جو حق و حقیقت ہے اسے بیان کرو، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا. اور علی کی سیرت ہی یہی تھی، علی کا اخلاق ہی یہی تھا کہ جہاں جاتے تھے حق و حقیقت بیان کرتے تھے اور کہتے تھے. اسی لیے تو اتنے دشمن ہو گئے تھے، سب کو برا لگتا تھا. تو فرماتے ہیں نفس انسانی وہ ہے جو منافق کی طرح خوشامد کرتا ہے. وَتَتَصَنَّعُ بِشِيمَةِ الصَّدِيقِ، اور وہ اس طرح بناوٹ سے پیش آتا ہے نفس انسانی، اس طرح انسان کو کام جسٹیفائی کرتا ہے، اس طرح بناوٹ کرتا ہے جس طرح کوئی ایک بہت اچھا اس کا دوست، جیسے دوست کیسے اچھی چیزوں کو کرتا ہے ویسے ہی یہ نفس انسانی اس کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے. الصدیق الموافق، حتی اس منزل تک اذا خدعت و تمکنت، جب تک کہ اس کو دھوکہ نہ دے دے اور اس پہ قدرت نہ پا جائے. جب ایک مرتبہ دھوکہ دے دے اور قدرت پا جائے اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تسلط العدو، یہ نفس اس طرح اس پر قابو پا لیتا ہے انسان پر جیسے دشمن قابو پا لیتا ہے، جیسے دشمن قابو پا لیتا ہے. وہ تحکم العتوب، اور اس طرح حکومت کرتا ہے کہ جیسے کوئی نافرما سرکش انسان اس پر حکومت کرے. نافرما سرکش کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ایک جوان بیٹا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان پال پوس کے اس کو بڑا کرتا ہے، پال پوس کر بیٹے کو بڑا کرتا ہے. آج اس بیٹے میں طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے تو اب وہ سرکش ہو جاتا ہے، نافرما ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا. ایک بادشاہ اپنے وزیر کو اتنی قدرت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایسی سازشیں رچتا ہے کہ بادشاہ کا تخت پلٹ دیتا ہے، اور بادشاہ کا تخت پلٹنے کے بعد وہ خود حاکم بن جاتا ہے. اب بادشاہ چاہے جتنا کچھ چاہے کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا.
آپ نے تاریخ میں ایسی کئی داستانیں پڑھی ہوں گی کہ کس طرح تختے پلٹے گئے. مشہور داستانیں ہیں، بڑی داستانیں ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں نفس انسانی انسان کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ جس طرح ایک دشمن، جس طرح ایک سرکش، ایک نافرما، اور پھر اس کو گناہوں کے راستے پہ لے جا کر اس طرح گمراہ کر دیتا ہے، اس طرح برباد کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. اسی لیے پھر فرماتے ہیں مولا کائنات اِنَّ نَفْسَكَ لَخَدُوعٌ، دیکھو تمہارا نفس دھوکہ دینے والا ہے، تمہارا نفس ہمیشہ تم کو دھوکے میں رکھے گا. ان تثق بہا، اگر تم اس پر بھروسہ کرو گے، اگر تم نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا، اگر تم نے عقل سے کام نہیں کیا، اگر تم نے عقل سے کام نہیں لیا، اگر تم نے عمل نہیں انجام دیا، اگر تم نے عبادات انجام نہیں دی، اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، تو دیکھو اس کو نفس پر بھروسہ کرنا کہتے ہیں. اگر تم نے یہ کام انجام دیا، دین کو چھوڑ دیا، علم کو چھوڑ دیا، عقل کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے نفس پر بھروسہ کیا. نفس پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شیطان تم پر ایسی گرفت لے لے گا، ایک ایسی گرپ لے گا کہ تم کو کھینچ کر گناہوں کے راستے پر لا کر پھینک دے گا، اور پھر تم صرف گناہوں میں ملوث رہو گے، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے. نہ حرام کی تمیز ہوگی، نہ حلال کی تمیز ہوگی، نہ حق کی تمیز ہوگی، نہ باطل کی تمیز ہوگی. اب انسان اتنا ڈوبتا جاتا ہے، اتنا ڈوبتا جاتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ کام تم جو انجام دے رہے ہو یہ حرام ہے یا یہ غلط ہے، تو بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. تم کون ہوتے ہو ہم کو بتانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہم کو سمجھانے والے؟ تم ہم کو سمجھاؤ گے؟ تم ہم کو بتاؤ گے؟ علماء کی تاریخ پڑھ لیجئے، علماء کی تاریخ ملتی ہے ہندوستان میں، بڑے بڑے علماء کی تاریخ ملتی ہے کہ جب وہ جا کر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو نوابوں کا زمانہ تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، نواب تھے، ان کی ریاست چلتی تھی، ان کی حکومت چلتی تھی، ان کی دولت کا سکہ تھا، ان کی شہرت تھی. جب علماء نے کہا کہ یہ کام غلط ہے تو اتنی اذیت پہنچائی علماء کو، ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا اور اتنا ٹارچر کیا. واقعات موجود ہیں، آپ پڑھیے علماء کی تاریخیں. باہر کے علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں، عرب اور ایران کے علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھیے. بڑے بڑے علماء جنہوں نے جید کتابیں لکھی ہیں، اچھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جب لوگوں سے کہا کہ یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، تو جب ان کے مزاج کے خلاف گئی بات تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں جمتے ہیں. تو نفس انسانی اس حد تک لے کر جاتا ہے جب انسان علم حاصل نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں لیتا، عقل کے نور سے استفادہ نہیں کرتا ہے، نفس کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا کائنات جب جنگ نہروان میں انہوں نے خارجیوں کو شکست دی، اور آپ جانتے خارجی کون تھے؟ بچوں کو بتا دیں، خارجی وہ افراد تھے جو ایک زمانے میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، مولا کائنات کے صحابی تھے، بڑے قریب تھے مولانا سے. یہ خوارج مولا کائنات سے بڑے قریب تھے، امیر المومنین سے، اور اتنی زبردست عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان اتنا سخت تھا کہ بار بار اس کو قینچی سے کاٹتے رہتے تھے. ان کے ماتھے اونٹ کے گھٹنوں کی طرح ہو گئے تھے، اتنی عبادت، اور مولا کائنات کے ساتھ بھی تھے. لیکن جو معرفت کا حق تھا وہ معرفت حاصل نہیں کی، علم اور معرفت سے دور رہے. کیونکہ علم اور معرفت سے دور رہے، اس لیے جب علی نے کہا کہ دیکھو لڑتے رہو، یہ جنگ صفین میں جب قرآن بلند کیا، علی نے کہا دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ قرآن ہے،
علی نے کہا نہیں، وہ صرف صفحات ہیں، قرآن تو میں ہوں۔ کہا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا کہ نہیں، وہ خالق کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کے حلق سے نہیں اترا ہے۔ بات سمجھو، میں جو تم کو سمجھا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میں حجت خدا ہوں، میں اس اللہ کی حجت ہوں، میں اس خدا کی حجت ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی۔ لیکن یہ خوارج کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ علی کے خلاف ہو گئے، اور اتنا خلاف ہو گئے کہ جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب جنگ نہروان میں علی کے مقابلے آ کر کھڑے ہو گئے تو ان کو شکست ہوئی۔ اب شکست کے بعد مولا کائنات نے جب ان کے لاشوں کے پاس سے مولا کائنات گزرے تو مولا کائنات نے یہ جملہ ادا کیا، بوسل لکم، کس طرح برباد ہوئے تم، بوسل لکم، کس طرح برباد ہوئے تم، لقد ذرکم من غرکم، یقیناً جس نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ اصحاب نے پوچھا من غرہم یا امیر المومنین، وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں دھوکہ دیا ہے امیر المومنین؟ کس نے انہیں دھوکہ دیا؟ مولا کائنات نے فرمایا الشیطان المضل والنفس الامارۃ بالسوء، وہ شیطان جو گمراہ کرنے والا ہے اور وہ نفس امارہ جو ہمیشہ گناہوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفس کا کام یہ ہے کہ انسان کو امام سے دور کرے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو، عقل و علم کا کام یہ ہے کہ انسان کو امام کی طرف دعوت دے۔ تو جو عقل و علم کا تابع ہوگا وہ اپنے امام سے نزدیک ہوگا، اور جو نفس کا تابع ہوگا وہ اپنے امام سے دور ہوگا۔ اس لیے انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے، انسان کے لیے ضروری ہے، ایک سلوات بھیج دیجئے، کہ اپنے امام سے جتنا ہو سکے قریب ہو، نزدیک ہو، اور جو امام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرے جتنا ہو سکے۔ ائمہ نے تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات میں دعاؤں کی تعلیمات ہیں، دعاؤں کو پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیے، مفاتیح الجنان میں دعاؤں کو پڑھیے۔ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں جملہ فرماتے ہیں الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارہ، پروردگارہ میں تجھ سے نفس امارہ کی شکایت کرتا ہوں، اپنے نفس، یعنی ظاہر سی بات ہے ائمہ کے جو نفس تھے وہ تو اعلی العلیین میں سے خلق کیے گئے تھے، یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اس طرح دعا کرنا چاہیے، پروردگارہ میں نفس امارہ کی شکایت کرتا ہوں، وَإِلَى الْخَطِيئَةِ مُبَادِرَةٌ، یہ وہ نفس ہے جس میں فوراً جو پہلا خیال آتا ہے گناہ کا خیال آتا ہے، پہلا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پہلے یہ بڑھتا ہے گناہوں کی طرف، وَإِلَى الْخَطِيئَةِ مُبَادِرَةٌ، فوراً، وَبِمَعَاصِيكَ مُولِعَةٌ، اور تیری نافرمانی کے لیے بڑا جذباتی ہے یہ نفس۔ امام کے جملے ہیں کہ حرام کی طرف، حرام کے لیے بڑی محبت ہے، اس میں بڑا جذبہ ہے، بڑی خواہش ہے کہ حرام کام کرے، بڑا سپورٹ کرتا ہے یہ حرام کام کو نفس۔ یہ امام کے الفاظ ہیں، اس پر غور کریے گا، دعاؤں کو پڑھیے گا۔ پھر فرماتے ہیں کثیرۃ العلل، اس کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، طویل الامل، اس کی امیدیں بہت زیادہ ہیں، بڑی امیدیں اس کی، ان مسہ الشر تجزع، جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے
تو اس میں صبر نہیں پایا جاتا ہے، نفس میں صبر نہیں پایا جاتا ہے. لیکن وہی نفس جب عقل سے کام لیتا ہے، جب عالم ہوتا ہے نفس، نور علم سے اس پر مفاد، اس پر نور علم سے استفادہ کرتا ہے، تب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں بریکٹ میں ایک بات بول رہے ہیں آپ سے، ایک بات ابھی خدمت میں عرض کریں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ماہ محرم میں بالخصوص عشر اولا میں جب نماز پڑھا کرو تو امام فرماتے ہیں کہ پہلی واجب سورہ کے یعنی سورہ حمد کے بعد جو دوسری سورہ پڑھو وہ سورہ فجر پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورہ فجر یہ امام حسین علیہ السلام کی سورہ ہے. تو راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ امام حسین کی سورہ کس طرح ہوئی؟ تو امام نے فرمایا کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ. راضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، مرضیہ، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ کر داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ کر داخل ہو جا. یہ امام حسین علیہ السلام کی سورہ ہے. اگر اب تک ہم اس سورہ کو نہیں پڑھے ہیں تو کم سے کم ابھی ایام عزا کے جو دن باقی ہیں سورہ فجر کی تلاوت کریں. اگر تھوڑی بڑی سورہ ہے، یہ چھوٹی سورہ نہیں ہے، تھوڑی سی، تو اگر یاد نہیں ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ امام کی تعلیم ہے. تو یہاں امام فرماتے ہیں ان مسہ الشر تجزع، جب یہ نفس اگر عقل و علم نہیں ہے تو مصیبت پڑتی ہے تو صبر نہیں ہے، تجزع، بے صبری سے کام لیتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی اور ملا ہی نہیں، صرف میرا ہی گھر دیکھا، وائی می. یہ آج کل اکثر جوان اس طرح بات کرتے ہیں، وائی می، یعنی جو اتنی نعمتیں دی اس پر نہیں کہا وائی می، لیکن ذرا سی مصیبت پڑی تو کہا وائی می. اور امام فرماتے ہیں وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ تَمْنَعْ وَإِن مَسَّهُ الْخَيْرُ تَمْنَعْ، اور جب اس کو خیر دیا جاتا ہے، اس کو نعمتیں دی جاتی ہے تو وہ نعمتوں کو استعمال کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جس سے امام نے اس جملے کو اخذ کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے ان مسہ الشر جزوعا وان مسہ الخیر منوعا. یہ قرآن کی آیت ہے. جب مصیبتوں میں پڑتا ہے تو بے صبر ہو جاتا ہے، صبر نہیں پایا جاتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہے تو منوعا، دیتا نہیں ہے، بخل سے کام لیتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں میالۃ الی اللعب واللہو، یہ ہمیشہ مائل ہوتا ہے لہو العب، کھیل کود، بیہودہ چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کی طرف ہمیشہ مائل رہے گا، ہمیشہ کھیل کود میں لگا رہے گا. میالہ، جو بہت زیادہ مائل ہو. ینگسٹرز اگر کبھی تھوڑا بہت کھیل لے کود لے، وہ بھی ینگسٹر سے مراد ہماری 15 سال 16 سال سے زیادہ نہیں. ہاں آج کل ینگسٹر جو 25 سال 30 سال بھی اپنے آپ کو ینگسٹر ہی سمجھتے ہیں. یعنی اس کانٹیکسٹ میں ینگسٹر جو ہے 15 سال سے کم اگر بچے ہوں، اگر وہ کھیل کود کی طرف مائل ہوں تو ٹھیک ہے، ان کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی. لیکن اس سے زیادہ تو پھر یہ نفس کی پیروی ہوگی، عقل کی نہیں. میالۃ الی اللعب واللہو مملوءۃ بالغفلۃ والسہو، اور پوری طرح یعنی وہ بھرے رہتے ہیں. مملو یعنی بھرے رہے، یہ نفس مملو ہے، بھرا ہوا ہے. کاہے سے؟ غفلت سے. یہ غافل ہے، اللہ کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے. سہو سے، اللہ کو بھول گیا ہے، یاد خدا ہے ہی نہیں. یاد خدا کیا، انشاءاللہ اس کی تفسیر بعد میں آئے گی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں تسرعوا بی الی الحوبہ، یہ دعا کے جملے ہیں. تسرعوا بی الی الحوبہ، یہ نفس مجھے تیزی کے ساتھ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. کہتا ہے جلدی کرو یہ گناہ، ورنہ ہاتھ سے موقع نکل جائے گا. اگر یہ گناہ نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ سے موقع نکل جائے گا.
آج تمہارے پاس موقع ہے، کر ڈالو گناہ، سریع، جلدی، فاسٹ۔ امام فرماتے ہیں وَتُصَوِّفُنِي بِالتَّوْبَةِ، اور جب توبہ کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ابھی تو عمر پڑی ہے، بعد میں کرنا۔ ابھی اتنی ینگ ایج میں کوئی حج کرتا ہے؟ اتنی ینگ ایج میں کوئی زیارت کرتا ہے؟ نہیں، بعد میں کرنا، توبہ بعد میں کرنے کا، بعد کی بات ہے، ابھی نہیں، پوسٹ پون کرتا ہے۔ یہ نفس کہتا ہے دیکھو فائدہ کیا توبہ کر کے، ابھی پھر تم جا کے گناہ کرو گے، اس لیے ابھی مت کرو۔ شیطان وسوسہ کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں تصویف، یعنی پوسٹ پون کرنا، کل کریں گے نا، بیٹا نماز پڑھ لو بعد میں پڑھیں گے، بیٹا یہ کام کرو بعد میں کریں گے۔ بات کس نے بات دیکھا ہے؟ کل اگر کچھ ہو جائے، لیکن نفس انسانی ہے کہ پوسٹ پون کرتی رہتی ہے، پوسٹ پون کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح امام فرماتے ہیں الہی، یہ امام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، بہت جلدی جلدی اس دعا کے جملے کی طرف۔ بس امام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا ما احییتنی، پروردگارا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس پر اکیلا نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی، جب تک تو مجھے زندہ رکھتا ہے، ما اقل او اکثر، چاہے کم چاہے زیادہ، لیکن کبھی بھی مجھے میری حالت پر اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ مجھے نور عقل اور نور علم سے نوازتے رہنا، کبھی عقل و علم سے محروم نہ کرنا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، پروردگارہ یہ نفس تو گناہ کی طرف لے کر جاتا رہتا ہے، حکم دیتا رہتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو، الا ما رحمت یا ارحم الراحمین، مگر وہ افراد کہ جس پر تو نے رحم کیا ہے، اے رحم کرنے والے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ تو اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے یہ سب دعائیں پڑھتے رہیں، اور اس طرح یہ نفس کی حقیقت سمجھنے کے بعد انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کی دعا کرتا رہے، کیونکہ جب انسان نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ یزید بن جاتا ہے، جب عقل و علم کی پیروی کرتا ہے تو حسین بن جاتا ہے۔ اور دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، قیاس و معال فارق ہے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ کہاں یزید اور کہاں حسین، کہاں وہ اس اوج ثریا پر واقف اور کہاں ان پستیوں میں رہنے والا یہ یزید۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یباع مثلک، مجھ جیسا انسان تجھ جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایام عزا، ابھی کل 12 محرم تھی، آپ نے امام کا غم منایا، اور اب وہ دن شروع ہو رہے ہیں کہ جب بیویوں کو کوفے میں بازاروں میں لایا جانے والا ہے۔ ہزاروں وہ دن اب قریب آ گئے کہ جب زینب اور ام کلثوم کو بازار کوفہ میں لایا جانے والا ہے، بازاریں سجائی جا رہی ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں آنے والی ہیں۔ ایک روایت پڑھی جو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کی ہے، وہ روایت سن لیجئے، ایک مختصر سی روایت ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے تمام اتفاق کے ساتھ، کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء، تمام مرسلین سب آ جائیں گے میدان محشر میں، سب اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ایک مرتبہ آواز حق آئے گی، ایک منادی ندا دے گا، اور وہ ندا کیا ہوگی؟ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنی گردنوں کو جھکا لو، حَتَّى يَجُوزَ فاطمۃ بنت رسول اللہ، جب تک کہ فاطمہ رسول کی بیٹی نہ گزر جائے۔ اور تمام روایتیں، تمام مورخین محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمام لوگ، انبیاء و مرسلین و اوصیاء، سب اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی گردنوں کو بلند رکھے گا۔ جناب فاطمہ زہرا آئیں گی اور میدان حشر میں عرش الہی کو پکڑ کر کہیں گی
پروردگارا میں فیصلہ چاہتی ہوں، اور اگر یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تو فاطمہ چادر ہٹا دے گی۔ بس فاطمہ نے یہ جملہ کہا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ میدان محشر ہل گیا، لوگ لرزنے لگے، صرف فاطمہ نے اتنا کہا کہ چادر ہٹا دے گی سر سے، اور فیصلہ چاہتی ہیں فاطمہ۔ لیکن جب علی اور فاطمہ کی بیٹی کوفہ کے بازار میں آئی تو کسی نے آواز نہیں دیا، اے کوفہ والو اپنے سروں کو جھکا لو، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ آواز دی جا رہی تھی، اے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں باہر آؤ تماشا دیکھو، آؤ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو انہیں برانا سر بازار کوفہ میں لایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ سعد ابن سعد کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر سے دوڑتا ہوا آیا، میں نے بھی دیکھا یہ منظر کہ بیویوں کو لایا جا رہا ہے، آگے آگے سپاہی نیزے پر سر لیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سارے سر تو نیزے پر تھے، لیکن ایک سر ایسا تھا کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ارے یہ کون ہے کہ جس کا یہ چمکتا ہوا چہرہ یہ گھوڑے کی گردن میں ہے؟ تو خولی جو گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے تھا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، پیچھے جو وہ شخص آ رہا ہے جو قافلہ سالار ہے تو اس سے ہی پوچھ لے۔ جب میں پیچھے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو قافلہ سالار نے کہا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کی علت کیا ہے کہ تمام سر تو نیزوں پر ہے لیکن یہ سر گھوڑے کی گردن میں، تو قافلہ سالار نے کہا ارے تجھے معلوم نہیں کہ میرا چچا بڑا غیرت دار تھا، جب بھی ان کے سر کو بلند کیا جاتا تھا تو سر نیزے پر سے گر جاتا تھا۔ جب علت پوچھی گئی تو علت یہ تھی کہ میرے چچا نے وعدہ کیا تھا کہ زینب و کلثوم کے پردے کا انتظام کروں گا، لیکن یہاں نیزے پر جب بھی نظر پڑتی ہے تو عباس کا سر گر جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو ان کے وطن لوٹا دے۔ پروردگار جو لوگ لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگار جو ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔